تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ آل عمران آیات 45 تا 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ یہ اسی عدالت کا ظہور ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے اور جو کسی قوم کی طرف رسول کی بعثت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس میں عذاب دنیا اور عذاب آخرت دونوں کی دھمکی ہے۔ یہود پر اس دنیا میں جو دل ہلا دینے والی آفتیں آئیں سب ان کے اسی کفر کا نتیجہ تھیں۔ واللہ لا یحب الظالمین سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھنے کے مدعی بھی اگر ایمان کے بعد شرک اور بدعت میں مبتلا ہو گئے تو آخرت کی پکڑ سے وہ بھی نہ بچ سکیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ایمان کے بعد شرک و بدعت میں مبتلا ہوں اور اس طرح اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ آیت اور اس کے ساتھ کی 5 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اثنائے کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مخالفین خصوصاً نصارہ کے رویے کے مقابل میں تسلی بھی دی گئی ہے اور بعض ضروری ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ تمہیں سنائی گئی ہے تو یہ ہے اصل حقیقت مسیح علیہ السلام کی۔ یہ اس قسم کی من گھڑت داستان نہیں ہے جیسی کہ نصارہ نے تصنیف کر رکھی ہے، بلکہ یہ اللہ کی آیات ہیں اور یہ ایک پرحکمت یاد دہانی ہے۔ یعنی نصارہ نے تو اس کو ایک تھیولوجی بنا کر رکھ دیا ہے جس سے صرف گمراہی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو ازسر نو تمہارے ذریعے سے آشکار کیا ہے تاکہ اس سے حق و ہدایت اور حکمت و موعظت کی راہیں کھلیں۔ بعینیہ اسی قسم کا التفات آگے آیت 108 میں آ رہا ہے۔ اس میں اس آیت کے بعض الفاظ کی وضاحت بھی ہو رہی ہے۔ ارشاد ہے، تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَمَا اللہِ یُرِیدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِینَ۔ 108 ترجمہ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں اور اللہ دنیا والوں پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی یہ حق کو ازسر نو اس لیے واضح فرما رہا ہے تاکہ لوگوں کے لیے گمراہی پر جمے رہنے کے لیے عذر باقی نہ رہ جائے، اور اگر وہ گمراہی پر جمے رہیں تو ذمہ داری ان کی اپنی ہو۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ یہ آیت اس باب میں خاتمہ بحث کی آیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا کے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کو فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ بلکہ ولادت کے معاملے میں آدم علیہ السلام کو اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے کہ ان کی ولادت میں نہ باپ کا دخل ہے نہ ماں کو۔ تو جب نصارہ ان کو معبود نہیں مانتے تو آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں معبود بنا بیٹھے؟ جس طرح پیدائش کے معاملے سے کسی مغالطے کے لیے کوئی وجہ موجود نہیں تھی، اسی طرح ابن کے لفظ سے بھی اگر نصارہ عقل سے کام لیتے تو کسی گمراہی میں پڑنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ تورات اور انجیل میں ابن کا لفظ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کے لیے نہیں استعمال ہوا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو لوکا باب 3 آیت 38۔ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو پیدائش باب 6 آیت 4 تا 6۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو استثناء باب 1 آیت 14۔ نصارہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو یوحنا باب 1 آیات 11 تا 12۔ اگر کسی کو معبود بنا دینے کے لیے یہ لفظ کافی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی تخصیص نہیں رہ جاتی، پھر تو معبودوں کا ایک پورا لشکر تیار ہو سکتا ہے۔ نصارہ نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پر کیوں قناعت کر لی؟
گویا بحث اتمام حجت کے آخری نقطہ پر پہنچ گئی۔ اس وجہ سے قرآن نے یہ کہہ کر کہ الحق من ربک الی الآیہ مزید بحث و گفتگو کا دروازہ بند کر دیا۔ اس جملے میں ہمارے نزدیک مبتدا محذوف ہے، اور یہ بات ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ جب مبتدا کو محذوف کرتے ہیں تو اس سے مقصود مخاطب کو ساری توجہ خبر پر مرکوز کرانی ہوتی ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق اصل حقیقت یہی ہے جو قرآن نے واضح کر دی ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ سب نصارہ کی افسانہ طرازی ہے۔ فلا تکن من الممترین میں ظاہر خطاب اگرچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس طرح کے مواقع میں جیسا کہ ہم ایک سے زیادہ مواقع میں واضح کر چکے ہیں، روح سخن پیغمبر کی طرف نہیں بلکہ امت کی طرف ہوتا ہے، اور اگر اس میں کوئی عتاب مضمر ہوتا ہے تو اس کا تعلق در حقیقت مخالفین سے ہوتا ہے، لیکن وہ لائق خطاب نہیں رہ جاتے، اس وجہ سے ان کے بجائے اپنوں کو خطاب کر کے بات کہہ دی جاتی ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ العلم کے لفظ پر ہم دوسری جگہ گفتگو کر چکے ہیں کہ قرآن میں اس سے مراد وہ علم حقیقی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی آتا ہے۔ اس کا مقابل لفظ ظن ہے۔ اس آیت میں عربی زبان کے اسلوب کے مطابق بعض چیزیں حذف ہیں۔ اگر محذوفات کو ظاہر کر دیا جائے تو پوری بات گویا یوں ہوگی: ادعوا نحن ابناءنا وانتم ابناءکم وَنَحْضُرُ نَحْنُ أَنفُسَنَا وَأَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ نَحْنُ وَأَنْتُمْ۔ ہم نے اپنے ترجمے میں ان محذوفات کو کھول دیا ہے۔ ابتحال کا معنی دعا اور تضرع کے ہیں، لیکن اس کے اندر ترک کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کے لیے معروف ہے۔ جن معاملات میں بنائے اختلاف کوئی عقلی و استدلالی چیز ہو، ان میں تو مسئلے کو طے کرنے کا صحیح طریقہ عقل و استدلال ہی ہے، لیکن جہاں عقل و استدلال کے تمام مرحلے طے ہو چکے ہوں، مخاطب دلیل و حجت سے بالکل عاری ہو، حق اس کے سامنے سورج کی طرح روشن ہو، اس کے لیے اس سے گریز و فرار کی کوئی راہ نہ ہو، لیکن وہ محض اپنی بات کی سچ اور ہٹ دھرمی کی آن قائم رکھنے کے لیے اپنی بات پر اڑا ہوا ہو، تو ایسے مواقع کے لیے مباہلہ کا طریقہ آخری چارہ کار کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ نصارہ نے قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرت نہیں کی، جس سے یہ بات آخری درجے میں واضح ہو گئی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں وہ اپنے موقف کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ محض اپنی گروہی تعصب کے تحت اس کی حمایت کرتے تھے۔ برعکس اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کھلا ہوا چیلنج اس بات کا نہایت کھلا ہوا ثبوت ہے کہ آپ کو اپنے موقف کی صحت و صداقت پر پورا یقین تھا۔ مباہلے میں اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال اور اپنے اعزاء و متعلقین کی شمولیت اس کی سنجیدگی اور اہمیت کو دو چند کر دیتی ہے، اس لیے کہ کوئی شخص جانتے بوجھتے اپنے زن و فرزند اور اپنے محبوبوں اور محبوں پر لعنت کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت یہ ہے جو بیان ہوئی، ان کا جو درجہ و مرتبہ بھی ہے خدا کے ایک بندے اور اس کے نبی و رسول کی حیثیت سے ہے۔ خدا کی خدائی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ عزیز اور حکیم ہے۔ عزیز یعنی سب پر غالب اور سب سے بالا تر، حکیم یعنی اس کا ہر کام حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ دونوں صفتیں شرک کی کامل نفی کرتی ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ مباہلہ اس قضیے کو طے کرنے کی آخری صورت تھی، لیکن اگر وہ اس پر بھی راضی نہیں ہیں تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ حق کی پیروی نہیں کرنا چاہتے بلکہ حق کی مخالفت کر کے خدا کی زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ شرک
تمام فساد کی جڑ ہے۔ اگر زمین و آسمان میں بہت سے معبود ہوتے تو ان کا سارا نظام تکوینی درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ اسی طرح اگر دین میں شرک کے لیے کوئی گنجائش تسلیم کر لی جائے تو اس دنیا کا سارا نظام عدل و قسط درہم برہم ہو کر رہ جائے۔